آج ہم بات کر رہے ہیں جارج آرویل کی شہرہ آفاق کتاب اینیمل فارم کی۔ یہ بظاہر ایک بچوں کی کہانی سی لگتی ہے، لیکن ہے بڑی گہری، ہے نا؟ جی بالکل، اور سوال یہ ہے کہ یہ کتاب جو اتنی پرانی ہے آج ہمیں طاقت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ ہاں، کیا کوئی ایسی بات ہے جو ہم شاید نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو تجزیے ہیں وہ اسی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ صرف 1917 کے روسی انقلاب یا آپ کہیں اسٹالنزم کی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ایک تمثیل ہے، مطلب ایک ایسی کہانی جو اشاروں میں بات کرتی ہے کہ کیسے طاقت بگاڑ لاتی ہے، کیسے پروپیگنڈا ذہنوں کو بدلتا ہے۔ یہ موضوعات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ ان نکات کو ذرا گہرائی میں سمجھا جائے۔ بالکل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، وہ اولڈ میجر کا خواب جو مارکس یا لینن کی طرح کا کردار لگتا ہے۔ جی، مساوات کا خواب، سب جانور برابر ہیں، کتنا آئیڈیل نعرہ تھا۔ بہت اچھا نعرہ تھا، لیکن پھر ہوا کیا؟ پگز آ گئے۔ ہاں، پگز، اور خاص طور پر نیپولین جو اسٹالن کی نمائندگی کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اقتدار پر قابض ہو گئے۔ اور وہیں سے سارا کھیل بگڑنا شروع ہوا، ہے نا؟ نظریات کا بگاڑ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے مشہور مثال تو وہی ہے، وہ نعرہ بدل دینا، سب جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ کیا کمال کی سطر ہے! یہ تو پوری منافقت کو ایک جملے میں بیان کر دیتی ہے۔ جی، اور صرف نعرہ نہیں بدلا، وسائل پر قبضہ، جیسے وہ دودھ اور سیب تھے۔ ہاں، وہ تو کہتے تھے ہمارے دماغی کام کے لیے ضروری ہیں۔ بالکل، اور پھر تاریخ کو اپنی مرضی سے لکھنا شروع کر دیا۔ یہ سب اسی بدعنوانی کا حصہ تھا۔ اور اس سب کو قابل قبول بنانے میں زبان کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ اسکویلر نام کا پگ۔ اسکویلر، وہ تو پروپیگنڈا مشین کی بہترین مثال ہے۔ کمال مہارت سے وہ الفاظ کو توڑتا مروڑتا تھا جیسے وہ شراب والی پابندی تھی۔ ہاں یاد ہے، پہلے تھا کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، پھر جب پگز پینے لگے تو اصول بدل کر کہہ دیا کوئی جانور حد سے زیادہ شراب نہیں پیے گا۔ دیکھا کتنی ہوشیاری سے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور ویل یہی دکھا رہا ہے کہ الفاظ سے حقیقت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو ذہنوں پر کنٹرول ہے۔ جی ہاں، آج کل جسے ہم فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کہتے ہیں، اس کی جڑیں آپ کو یہاں نظر آئیں گی۔ اسکویلر تو آج بھی زندہ لگتا ہے، مختلف شکلوں میں۔ بالکل، وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آہستہ آہستہ بڑے جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے، اور لوگ مان بھی لیتے ہیں۔ لیکن کیا سارا الزام صرف ان لیڈروں پر اور پروپیگنڈے پر ڈال دیں؟ عوام کا کیا کردار تھا؟ جیسے وہ باکسر گھوڑا۔ باکسر، وہ محنت کش طبقے کی علامت، جو بس ایک ہی بات کہتا تھا، نیپولین ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اسے دھوکے سے وہ گلو فیکٹری بیچا جا رہا تھا۔ یہ کہانی کا بہت ہی آپ کہیں تکلیف دہ پہلو ہے۔ یہ عوام کی اپنی ذمہ داری کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، باکسر کی وہ اندھی وفاداری، پھر وہ بھیڑیں جو بغیر سوچے سمجھے نعرے لگاتی تھیں۔ ہاں، 4 ٹانگیں اچھی 2 ٹانگیں بری، پھر 4 ٹانگیں اچھی 2 ٹانگیں بہتر۔ جی، اور پھر وہ بنجمن گدھا جو شاید دانشور طبقے کی علامت ہے، وہ سب سمجھتا تھا مگر خاموش رہتا تھا۔ جی بالکل خاموش۔ یہ سب مل کر ظلم کے نظام کو قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آرویل کا پیغام یہ بھی ہے کہ بے حسی، سوال نہ کرنا، یہ بھی ایک طرح سے ظالم کی حمایت ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور پھر کہانی کا انجام، وہ تو بالکل ہی۔ ہاں، ایک مکمل دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ پگز اور انسان ایک میز پر بیٹھے ہیں اور ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور فارم کا نام بھی مینر فارم سے اینیمل فارم اور پھر واپس مینر فارم۔ جی، تو کیا یہ نا امیدی ہے کہ کچھ نہیں بدلتا؟ انقلاب بیکار ہیں؟ اسے نا امیدی سے زیادہ ایک وارننگ سمجھنا چاہیے۔ آرویل دکھا رہا ہے کہ اکثر انقلابات صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں۔ ایک ظالم جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ بالکل، طاقت کا غلط استعمال ویسے ہی رہتا ہے۔ یہ ظلم کا ایک چکر ہے جو چلتا رہتا ہے اگر بنیادی مسائل کو نہ دیکھا جائے۔ اور آرویل کا لکھنے کا انداز کمال کا ہے، اتنی سادہ صاف زبان۔ جی، شیشے کی طرح شفاف، اور اتنی گہری سیاسی تنقید، طنز بھی ہے وہ پگز والا۔ ہاں، دودھ اور سیب والی بات، اور المیہ بھی
جیسے باکسر کی موت۔ یہی سادگی اور کاٹھ اس کتاب کو لازوال بناتی ہے، یہ مشکل باتیں سب کو سمجھا دیتی ہے۔ تبھی آج بھی یہ اتنی متعلقہ لگتی ہے۔ بالکل، آج جب ہم آمریت پسندی کے نئے روپ دیکھتے ہیں، متبادل حقائق کا شور سنتے ہیں، معاشی ناہمواری بڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، تو اینیمل فارم ایک پیشن گوئی جیسی لگتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ نظریات کو طاقت کے لیے قربان کرنے کا خطرہ وہ کسی بھی معاشرے میں ہے نا؟ جی ہاں، کسی بھی معاشرے میں۔ آج کل باکسر کے استحصال میں شاید ہمیں وہ گیگ اکانومی کے کارکن نظر آئیں۔ ہو سکتا ہے۔ اور سکویلر کے حربے وہ سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز کی یاد دلا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اینیمل فارم ایک آئینہ ہے۔ ہاں، ایک آئینہ جو دکھاتا ہے کہ کیسے عظیم نظریات کو ذاتی مفاد کے لیے ہائی جیک کیا جا سکتا ہے، اور کیسے طاقت بغیر کسی روک ٹوک کے انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ بنیادی سبق شاید یہی ہے کہ اقتدار والے اقتدار میں رہنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ جی، میرا خیال ہے بنیادی پیغام یہی ہے، اور یہ ہر اس جگہ لاگو ہوتا ہے جہاں طاقت بغیر جانچ پڑتال کے استعمال ہوتی ہے۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد، چاہے وہ سیاست ہو، دفتر ہو یا کوئی اور نظام، کیا ہم سکویلر جیسے کرداروں کو پہچان پاتے ہیں جو زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا باکسر جیسی وہ اندھی غیر سوالیہ وفاداری کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ ہاں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ طاقت کی یہ حرکیات آج ہماری اپنی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں۔